الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ۔ اما بعد، یہ آیت کا ایک ٹکڑا جو بالعموم ایک محاورہ یا ضرب المثل کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آج کی گفتگو گزشتہ کئی نشستوں کی تصوف کی تاریخ، فکر، اس کے مقاصد، اس کے اصول و مبادئات کے متعلق ہونے والی گفتگو کا تسلسل ہے، اور آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ دراصل یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کا عملی مظاہرہ ہمیں کن شخصیات اور کن مکاتب کے ہاں عملاً نظر آتا یا تاریخ عالم میں نظر آیا۔ ایک بہت بڑے محقق زمانہ قدیم کے علامہ ابن ابی الحدید نے یہ بات لکھی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ میں تاریخ عالم کا، تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرنے کے بعد علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے متعلق بہت حیرت و استعجاب میں مبتلا ہوں، اس لیے کہ میں نے شخصیات کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر اگر علم ہے تو شجاعت نہیں ہے، اگر علم ہے تو دانائی نہیں ہے، اگر دانائی ہے تو دلیری نہیں ہے، اگر وہ اچھے شاعر ہیں تو نثر نگار نہیں ہے، اگر وہ حکیم ہیں تو علوم ظاہرہ کے اوپر ان کی نظر نہیں ہے، اور بالخصوص وہ کہتے ہیں کہ دو صفات ایک شخص میں اکٹھی مجھے کہیں نظر نہیں آئیں۔ وہ دو صفات کون سی ہیں؟ شجاعت اور حکمت۔ وہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت وہ ہے کہ جس میں شجاعت بھی اپنے پورے نقطہ عروج پہ موجود ہے اور حکمت بھی اپنے پورے نقطہ معراج پہ فائز ہے۔ اس بات کو کھولنے کے لیے کچھ استدلالات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کیجئے، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو بھی انقلابات قوموں کے اندر پیدا ہوئے ہیں وہ عام طبقے نے پیدا کیے ہیں، اور اس جملے کی تائید اقبال کا وہ قول بھی کرتا ہے جس میں انہوں نے غازی علم دین شہید کے متعلق کہا تھا۔ وہ جملہ انہی کی زبان میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ اس کا ادبی لطف باقی رہے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے احباب سے کہا کہ اسیں ستے ہی رہ گئے تے ترکھانہ دا پتر بازی لے گئے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو علم ہے یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ جو شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے اندر ایک صفت جنم لیتی ہے جس کو اقبال نے بڑے خوبصورت پیرایا میں پرویا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. وہ کہتے ہیں کہ جو عشق ہے نا وہ بے خطر، بلا سوچے، بلا سمجھے، بلا تکلفات کے وہ کود پڑتا ہے. اور جو عقل ہے یا علم ہے یہ وہاں پہ حساب کتاب کرتا ہے کہ آگ ہے جلا دے گی، آگے بڑھا تو تکالیف ہوں گی. تو انقلابات جتنے بھی آئے ہیں کائنات کے اندر، دوسرے لفظوں میں وہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے باعث آئے ہیں. یہ جو زیادہ سمجھدار بنتے ہیں، یہ جو زیادہ اہل علم کہلاتے ہیں، یہ کچھ بھی عملاً کرنے کے قابل نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ مورخین اور محققین اس بات کے اوپر متفق اللسان ہیں کہ انبیاء کے اوپر بھی سب سے پہلے جن دو گروہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، ان میں پہلا گروہ بچوں کا ہے اور دوسرا گروہ غریب اور مساکین کا ہے. دوسرا گروہ غرباء و مساکین کا ہے. جو صاحب ثروت طبقہ ہوتا ہے، جو متول طبقہ ہوتا ہے، جو صاحب اسٹیٹس طبقہ ہوتا ہے، وہ تو پھر تعداد کو اور چڑھتے سورج کو دیکھ کے سلامی دینے کے لیے بعد میں حاضر خدمت ہوتا ہے. کیونکہ انہیں جب وہ تعداد نظر آتی ہے تو پھر تعداد کے نتیجے میں انہیں ووٹ بینک نظر آتا ہے، اور ووٹ بینک کے نتیجے میں انہیں اثر و رسوخ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ آن شامل ہوتے ہیں. پہل وہ نہیں کرتے. علم جو ہے اس کے متعلق ایک واقعہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. ایک شخص اپنا واقعہ درج کرتا ہے اپنی بایوگرافی میں. وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا یونیورسٹی جانے کے لیے. وہ خود بھی طالب علم تھا کسی بڑی کلاس کا، گریجویشن کر رہا ہوگا یا ماسٹر کر رہا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ اس بس کے اندر متعدد طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک چھابڑی فروش اس میں سوار ہوا کچھ چیزیں بیچنے کے لیے. اب وہ جو بچے تھے انہوں نے شرارتاً اس کی چیزیں اٹھانا شروع کر دی، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے اور پوری بس بھی دیکھ رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے بارہا خیال آیا کہ ان بچوں کو روکوں، لیکن پھر فوراً ہی میں نے سوچا کہ اگر میں نے روکا تو مبادہ یہ میرے ہی گلے نہ پڑ جائیں. وہ بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ کوئی اور روکے. بالآخر وہ کہتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ وہ جتنے بھی اس بس کے اندر طالب علم موجود تھے ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا. دیکھا اس نے تو پیچھے ایک شخص بیٹھا تھا جو بالکل ان پڑھ محسوس ہو رہا تھا، اپنی وضاحت سے بالکل جاہل معلوم ہوتا تھا. وہ شخص اٹھا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. وہ جو دو تین لفنگے نما طالب علم تھے، بچے تھے، انہیں اس نے گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑ کے پیچھے کھینچا اور کھینچ کے بس کو رکوایا اور بس سے نیچے اتار دیا. وہ شخص کہتا ہے کہ اس چھوٹے سے واقعے نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ جو علم ظاہری ہے یہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، یہ انسان کو فکری طور پہ کمزور کر دیتا ہے. وہ مجھے ایک جٹ ذمہ دار کا واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی بڑا معاون ہوگا اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے. یہ ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں نا، بڑے بڑے ہم دعوے کرتے ہیں اور ان دعووں میں ہم ناکام کیوں رہتے ہیں؟ اس ناکامی میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہمارا علم اور ہماری عقل بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جٹ ذمہ دار تھا، اس نے اپنے بچے کو وکیل بننے کے لیے بھیجا. جب وہ وکیل بن کے واپس آیا، ایک دن اچانک، آپ جانتے ہیں کہ دیہاتوں کا جو ماحول تھا اور قریب قریب اب بھی ہے کہ یہاں لڑائی جھگڑے معمول ہے، بلکہ پرانے زمانہ میں تو دیہاتوں میں لوگ زیادہ بچے پیدا کرنے کی ایک علت یہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ اگر مبادہ کہیں لڑائی ہو گئی تو 8-10 ڈانگیں نکالنے کے لیے ہمارے بچے تو ہوں گے نا. وہ ایک علت اس کی یہ بھی بیان کیا کرتے. وہ لڑائی ہو گئی. اب جب لڑائی ہوئی تو اس جٹ ذمہ دار نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اچھا پتر ڈانگ چک کہ آپ انہاں دے نال لڑیے.
اب اس نے بیٹھ کے ایک لمبی چوڑی تقریر جاڑی، جس تقریر کے اندر اس نے پورے قوائف اور قواعد اور ضوابط اور قوانین اور قانونی پیچیدگیاں اس کے سامنے رکھی کہ اگر لڑائی کے نتیجہ میں کان کے اوپر ڈنڈا پڑا تو اس میں یہ دفعہ لگے گی، اور اگر لڑائی کے نتیجے میں ماتھے کے اوپر ڈنڈا پڑا تو یہ دفعہ لگے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ بازو ٹوٹ گیا تو یہ دفعہ لگے گی۔ تو وہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ حکایت لکھی ہے کہ اس جٹ زمیندار نے کہا کہ تو ہی دفعہ ہو، مجھ سے غلطی ہوئی جس نے تجھے یہ پڑھا کے وکیل بنایا، جس کے نتیجے میں جٹاں دا پت ہون دے باوجود تو بزدل ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ جو عقل ہے، اگر اس کے اوپر عشق کی چھتری نہ ہو، عشق اس کے اوپر محیط نہ ہو، عشق کا سایہ نہ ہو، تو یہ انسان کو واقعتاً بزدل کر۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ علم کے میدان میں بھی کنز العلماء ہے، علم کے میدان میں بھی وہ باب العلم ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابہا، انا دار الحکمت والی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم کے میدان میں بھی آپ مرد کامل ہیں، اور شجاعت کے میدان میں بھی، چاہے احد ہو، چاہے بدر ہو، چاہے خندق ہو، چاہے خیبر ہو، وہ آج بھی گواہ ہیں کہ اس میں بھی مرد کامل اور مرد میدان جو ہے وہ تنہا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سب پہ باری۔ یہ میں نے تمہیداً بات عرض کر دی کہ جس طرح متضاد ہیں یہ دونوں چیزیں، علم بھی اور شجاعت بھی، اور سر دست یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شجاعت کی تعریف کیا ہے۔ شجاعت حماقت کو نہیں کہتے کہ آپ ہر جگہ پہ لڑتے پھریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا امیر المومنین شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شجاع اور دلیر میں یہ بنیادی فرق ہے کہ دلیر ہر جگہ پہ دلیر ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جو شجاع ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ طاقت کا استعمال کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے شجاع اور عارف کی جو تعریفات بیان کی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے استفسار پہ، وہ بڑی قابل غور ہے۔ عارف کی تعریف بھی آپ نے خوب بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں عارف وہ ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ کہاں بولنا ہے، کہاں سکوت اختیار کرنا ہے۔ عارف وہ ہے جسے یہ معلوم ہو کہ کہاں علم استعمال کرنا ہے اور کہاں علم استعمال نہیں کرنا، کہاں بولنا بہتر ہے، کہاں خاموشی بہتر ہے۔ یک من علم را دہ من عقل می باید، آپ کے پاس اگر 1 من علم ہو تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے، اور جسے وہ 10 من عقل میسر ہو اور جسے یہ معلوم ہو کہ علم کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اسے عارف کہتے ہیں۔ اور شجاع اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت بھی موجود ہو اور اسے معلوم ہو کہ اس طاقت کو استعمال کہاں کرنا ہے اور اس طاقت کو کہاں استعمال نہیں کرنا۔ تو یا تو پھر انسان اس درجے پہ فائز ہو جس پہ شجاع اور عارف ہوتا ہے، اور بصورت دیگر پھر بہتر ہے کہ اس طرح کے علم اور عقل سے انسان عاری ہو، کم از کم وہ انقلابات زمانہ کا ممد و معاون تو ٹھہرے، اس کا حصہ تو بن سکے۔ آپ تاریخ عالم، تاریخ انسانیت کے جو بڑے بڑے انقلابات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ جتنے انقلاب ہیں وہ عام لوگوں کی وجہ سے آئے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یہ تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ وہاں لڑتے ہیں، کٹتے ہیں، کاٹتے ہیں، مرتے ہیں، انقلاب کے اندر اپنا خون بہم پہنچاتے ہیں، وہ کم پڑھے لکھے یا نہ پڑھے لکھے عام لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق ابن ابی الحدید نے لکھا کہ ان کے اندر یہ متضاد صفات موجود تھیں،
بعین ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ بیک وقت شجاع بھی ہیں، بیک وقت حکیم بھی ہیں۔ آپ کی سیرت سے ایک جرنیل بھی استفادہ اسی طرح ہی کرتا ہے جس طرح ایک صوفی کامل کرتا ہے۔ آپ کی جو سیرت ہے اس میں سے ایک حکیم، دانا، شاعر اور فلسفی بھی اسی طرح مستفید ہوتا ہے جس طرح ایک عالم، فقی اور زاہد اور مفتی خشک وہاں سے استفادہ کرتا ہے۔ آپ کی جو شخصیت ہے وہ سمندر کی مانند ہے، اور اس سمندر کے بظاہر گزرنے کے بعد اگرچہ اس کا فیض، اس کی روحانیت اور اس کے تصرفات تو ہمیشہ جاری و ساری رہیں گے، لیکن اس کے ظاہری طور پہ گزرنے کے بعد وہ فیض منقسم ہو گیا، وہ فیض تبدیل ہو گیا، اور پھر اس فیض کو جن لوگوں نے حاصل کیا انہوں نے اس کے مختلف ٹکڑوں کے اوپر ٹکڑیاں بنا کے اس کے مختلف نام رکھ لیے۔ جس نے حدیث کے اوپر کام کیا وہ محدث کہلایا، جس نے قرآن کے اوپر کام کیا وہ مفسر کہلایا، جس نے دین کے قوانین ظاہری کے اوپر کام کیا وہ فقیہ کہلایا، اور جس نے دین کے احکامات کی وضاحت کو بیان کیا اس کو مفتی کہا گیا، جس نے مرور زمانہ، مرور ایام اور ارتقاء کے بعد ارتقاء کے باعث اجتہاد کیا، زمانہ کے حالات کے مطابق دین میں سے اخذ کیا علم کو اور مسائل کو اور استنباط کو، وہ مجتہد کہلایا۔ اور جس شخصیت نے اور جن شخصیات نے اور جن طبقات نے دین کی فہم، دین کی حکمت اور دین کے مقاصد اور دین کی روح کو اخذ کیا وہ لوگ صوفی کہلائے۔ کیونکہ صوفی کا معنی ہے کہ جو جتنا باہر سے صاف ہو اتنا ہی اندر سے صاف، جو جتنا ظاہر سے صفائی کا پابند ہو اتنا ہی باطن سے صفائی کا پابند ہو۔ گویا جس کا جتنا ظاہر صاف اور پاکیزہ ہے اتنا ہی اس کا باطن صاف اور پاکیزہ ہو، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ جس میں وسعت سمندر کی مانند ہو، جس کی برداشت زمین کی مانند ہو، جس کا ظرف درختوں کی طرح کا ہو کہ اس کے نیچے نیک اور بد بیٹھ سکیں، سستا سکیں، گناہگار اور پرہیزگار زمین کے اوپر چل سکیں، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پہ تشریف لے جانے کے بعد اور خلافت کے ملوکیت میں منقلب ہونے کے بعد ہر چیز میں تغیر آ گیا۔ آپ قدیم فقہا کے مباحث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے نزدیک تو جمعہ کی نماز بھی مشروط ہے حاکم وقت کی موجودگی سے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ آج بھی موجود ہے تاریخ فقہ میں، تاریخ اسلام میں، کہ نماز جمعہ مشروط ہے حاکم وقت سے۔ سادہ لفظوں میں، پرانے زمانے میں چونکہ گورنر ہوتا تھا ایک علاقے کا، کوتوال ہوتا تھا، حکومت کی طرف سے قاضی القضاء اور قاضی کے یہ عہدے موجود تھے۔ آج ہم انہیں جج کہہ سکتے ہیں، جسٹس کہہ سکتے ہیں، چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کے عہدوں کی بات کریں تو اسسٹنٹ کمشنر کہہ سکتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کہہ سکتے ہیں، کمشنر کہہ سکتے ہیں، سیکرٹری داخلہ کہہ سکتے ہیں، خارجہ اور گورنر کہہ سکتے ہیں۔ ان اوقات میں بھی یہ عہدے موجود تھے، تو یہ طے تھا کہ نماز جمعہ کی امامت بھی اور خطابت بھی وہی عہدے دار حکومت کرے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ حکومتیں علمی طور پہ بھی زوال پذیر ہوئیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت مقرر بیان فرما کے کہ اس وقت مقررہ کے بعد میرے ممبر کے اوپر بندر ناچیں گے، اور یہ حدیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسے جا بجا محدثین نے اپنی کتب کے اندر درج کیا۔ آپ نے فرمایا میرے ممبر کے اوپر بندر ناچیں گے، اور ان بندروں کو ناچتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو تیرے محبوب کی پیشن گوئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر کے اوپر لونڈے، نوجوان لونڈے آپ نے فرمایا وہ قبضہ کر لیں گے اور میرے ممبر کے اوپر بندر ناچیں گے، اللہ ان کے ممبر رسول پہ غالب ہونے سے پہلے اللہ مجھے زمین سے اٹھا لینا۔
اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ واقعہ کربلا سے کم و بیش 1 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ ہوا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا سے اور قبولیت دعا سے کہ اللہ نے جو ان کی دعا قبول فرمائی، اور واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے ان کا اس دنیا سے اٹھ جانا اس بات کا غماز اور عکاس ہے کہ پھر وہ جو دعا قبول ہوئی ہے وہ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر گئی کہ وہ خلافت جو ملوکیت میں کنورٹ ہوئی ہے اس کا پیش خیمہ اور اس کی بنیاد جو ہے وہ واقعہ کربلا ہے۔ وہیں سے یہ تبدیلی آنا شروع ہوئی جب وہ علمی طور پہ کمی اور کجی پیدا ہوئی کہ حکمران، زعماء اور امراء علمی طور پہ اس کجروی کا شکار ہو گئے۔ اتنی ان کے اندر کمی واقع ہوئی کہ وہ لوگ نماز جمعہ کی خطابت تو دور کی بات ہے، وہ نماز جنازہ پڑھانے کے بھی قابل نہ رہے۔ آپ یہ بات پیش نظر رکھیے کہ اسلام کے اندر دیکھیے، اسلام افراط و تفریط سے مبرہ نقطہ نظر دیتا ہے، اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے پسندیدہ ہونے کی وجہ کہ یہ سلم سے ہے، یہ سراپا سلامتی ہے اور سراپا اعتدال ہے۔ اسلام کے اندر مولوی اور پیر کا منصب اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح آج پیدا ہو گیا، لیکن اسلام کے اندر یہ بھی موجود نہیں ہے کہ اسلام تخصص، شرف، تقوی کی بنیاد پہ مرتبہ اور مقام کی بھی نفی کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسلام تو اس کا اس درجہ موید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 2 لوگ بھی سفر کرو تو ان میں سے ایک کو امیر چن لو۔ برابری کی سطح پہ تم سفر نہیں کر سکتے، دونوں میں سے ایک کو امیر چن لو، یعنی ایک امیر بنے اور ایک اس کی اقتداء کرے، وہ مقتدی بنے۔ گویا دوسرے لفظوں میں شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے 2 گروہ ہیں، ایک آگے چلنے والا اور ایک پیچھے چلنے والا، ایک وہ جن کی تقلید کی جائے اور ایک وہ جو تقلید کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں ہم لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ زراعت کے متعلق مشورہ کرنا ہو تو اس کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، اگر ہم نے فزکس کے متعلق مشورہ کرنا ہو تو اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، اگر ہم نے علاج کروانا ہو تو طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ یہی ہے جائے استاد خالیز، کہ استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ اس کے ماہر کی طرف مشورے کے لیے جانا، ماہر کے ساتھ رجوع کرنا، اس کے ساتھ تقلید کا رشتہ رکھنا، اس کا تو اسلام موید ہے۔ لیکن اسلام اس درجے کی جہالت کو قبول نہیں کرتا کہ اگر آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے تو آپ اتنے کم علم ہوں کہ اس کا جنازہ ہی نہ پڑھا سکیں۔ اس درجہ کے وہ مولوی کے سٹیٹس کو قبول نہیں کرتا کہ آپ دیکھیے، ہر شخص ہر چیز میں تخصص نہیں رکھ سکتا، کسی بھی شعبے میں تخصص کے لیے، اسپیشلائزیشن کے لیے زندگیاں لگانی پڑتی ہیں۔ اب ایک عالم دین جس نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے لگائی ہے اور اس نے تفسیر کے اوپر، حدیث کے اوپر، فقہ کے اوپر، کلام کے اوپر، منطق کے اوپر، تاریخ کے اوپر، ادب کے اوپر، ان علوم کے اوپر اس نے دسترس حاصل کی ہے، اس نے 20 سال لگائے ہیں یا 30 سال لگائے ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ 200 کتاب پڑھ کے یا 300 کتابوں کی ورق گردانی کر کے اپنے آپ کو یہ کہلوائیں کہ جی میں نے تخصص کر لی؟ اس طرح تخصص نہیں ہوا کرتا۔ تخصص کے لیے پوری زندگی لگانا پڑتی ہے، ارتکاز لگانا پڑتا ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا قرار دینا پڑتا ہے، پھر جا کے اس شعبے میں تخصص ہوتا ہے۔ علم سے استنباط کے لیے، قرآن و حدیث سے مسائل کے استدلال اور استنباط کے لیے اور استخراج کے لیے تو ایک بڑے عالم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت آپ کو ہمیشہ ہے، اور دین اس کا موید ہے۔ اور صحابہ بھی سارے کے سارے مجتہد نہ تھے، صحابہ کے متعلق کتب سیر اس بات پہ گواہ ہے، تاریخ عالم اس بات پہ شاہد ہے کہ صحابہ سے رجوع کرتے۔ 20 فتاوی ایسے موجود ہیں کہ خلفائے راشدین نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے رجوع کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول
آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ صحابہ رجوع کرتے تھے، عبداللہ ابن عباس کی طرف رجوع کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود کی طرف رجوع کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر کی طرف رجوع کرتے تھے، اور یہ سب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فتاوی اور ان کی تنقیدات یہ آج بھی محدثین کے نزدیک زیر بحث آتی ہیں، اور جا بجا انہوں نے راویوں کے اوپر بحثیں کی ہوئی کہ اس راوی نے مقصود اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں خطا کی۔ اس درجہ تو دین قائل نہیں ہے کہ آپ اتنے بے علم ہو جائیں کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی اور نکاح پڑھانے کے لیے بھی آپ مولوی کے محتاج ہو۔ اسی محتاجی کی وجہ سے مولوی کا شعبہ وجود میں آیا، اور ایمان میں کمی، ایمان میں کجی، اور ایمان میں تذبذب، ایمان میں اضطراب، اور ہمارے ایمان کی وہ حالت ہو جانا جس کی طرف اشارہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص پہاڑ سے گرا، ایک درخت میں پھنس گیا، اب وہاں درخت میں پھنسا ہوا وہ اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہ میری مدد فرما، اور اللہ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تیری آواز کو سنا، تیری پکار پہ لبیک کہا، تو اس درخت سے چھلانگ مار دے۔ اب مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ آگے سے اللہ سے کہتا ہے، آگے سے اللہ کو کہتا ہے۔ اب اس جملے کو ملاحظہ فرمائیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا رومی علیہ رحمہ نے یہ ہماری ہی کیفیت تو نہیں بیان فرمائی؟ اللہ سے کہتا ہے اللہ اگر میں نے چھلانگ ماری تو مر جاؤں۔ رومی فرماتے ہیں تحفہ اس شخص کی فکر کے اوپر، تحفہ اس شخص کے ایمان کے اوپر کہ جس نے مارنا ہے اسے ہی کہہ رہا ہے مر جاؤں۔ تو رومی فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بیوقوف مارنا تو میں نہیں ہے، اور میں ہی تجھے کہہ رہا ہوں کہ چھلانگ مار دے۔ ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے یہ مولوی کا سٹیٹس اوپر گیا ہے، ورنہ مجتہد، فقہا، محدثین جن کے پاس تخصص ہے علم دین کا ان کی تو ضرورت باقی ہے، لیکن عام معاملات کم از کم نماز جنازہ پڑھانے کی اہلیت تو ہم میں رہنی چاہیے۔ اور بعین ہی ہمارے ایمان کی کمی اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں جو تنزلی پیدا ہوئی ہے، اس میں جو بے ایمانی اور بے یقینی کی کیفیت نے جنم لیا ہے، وہ وجہ بنی ہے جو ہر جگہ پہ عامل اور جعلی پیر بیٹھے ہوئے آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلنے والے، اور ہمارے ایمان کی یہ حالت ہو چکی ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے کہتے ہم بڑی شد و مد سے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور دوسری طرف ہمارا عقیدہ یہ ہے خصوصاً خواتین کا الا ماشاء اللہ اور مردوں کا بھی کہ ہم کہتے ہیں فلاں جو جادوگر ہے، فلاں جو عامل ہے، فلاں جو تعویذوں والا ہے اس نے کوکھ بند کر دی۔ کوکھ بند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس نے بچے بند کر دیے، یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔ اس نے میرے رزق کو بند کر دیا۔ میں اس کی طے میں جائے بغیر صرف ایک سوال چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہوں گا، اللہ اگر چاہے کسی کو اولاد دینا تو کس میں جرت ہے کہ وہ بند کر دے؟ اللہ اگر کسی کو بیٹا عطا کرنا چاہے تو کائنات میں کون ہے جو اللہ کا ہاتھ پکڑ لے گا، جو اللہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک دے، اللہ سے کہے کہ بھئی تو دینا چاہتا ہے میں روکنا چاہتا ہوں، اور وہ کامیاب ہو جائے؟ ایسا ایمان رکھنا کیا ایمان کہلوانے کا مستحق ہے؟ اور پھر اگر اللہ کسی کو رزق عطا کرنا چاہتا ہے تو کون ہے جو کسی کا رزق بند کر دے؟ ہم اپنے حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جب میں اپنی دکان پہ بیٹھ کے سامنے والے دکان سے جلتا ہوں، اس سے حسد کرتا ہوں، وہی حسد ہے جو میری شخصیت کے گرد ایک اورا بناتا ہے، وہ میری شخصیت کے گرد ایک خول کھینچ دیتا ہے، اور وہ جو خول ہے وہ ایک آگ کو بھرتا ہے اپنے اندر، اور اس آگ کے اندر میری شخصیت جلتی رہتی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ ولی کی کیا شناخت ہے؟ انہوں نے فرمایا ولی کی پہلی شناخت یہ ہے کہ اس کے رات کا اندھیرا
اور دن کا اجالا یکساں ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ گویا یہ وہی شناخت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مومن اسے کہتے ہیں جس کا قول اور فعل ایک ہو، جو کہے اس کے اوپر۔ دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے، آپ 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، نبی بنتا نہیں ہے، نبی پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم کا خمیر بھی نہیں کھینچا گیا، مٹی اور ہوا کے درمیان میں تھے۔ آپ کی نبوت کا غلغلہ تو تب بھی عالم ارواح میں تھا، تب بھی آپ کی نبوت اور مقام کے طفیل ہی کائنات منصع شہود پہ آئی اور دوسرے انبیاء نبی بنے۔ وہ آپ کی ہی نبوت اور مقام کا تصدق تھا۔ آپ 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے، اور وہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت اس لیے فرمایا ہے کہ جو کچھ آپ نے ان 40 سالوں کے بعد 23 سالہ دور میں کہنا تھا وہ گزشتہ 40 سال میں عملی طور پہ پہلے کر کے دکھایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہیں کر سکتے اور انہوں نے کہا ہے اور کیا نہیں ہے۔ گویا نبی وہ سائنسدان ہوتا ہے کہ جو پہلے تجربہ کرتا ہے، دلیل بعد میں دیتا ہے۔ لیبارٹری کے اندر پہلے دلیل دی جاتی ہے، مثلا سائنسدان پہلے نظریہ پیش کرتا ہے، پھر اسے ثابت کرنے کے لیے تجرباتی مراحل سے گزارتا ہے۔ اور نبی جو ہے وہ پہلے اپنی فکر کو اور اپنے کہے ہوئے کو تجربات کی کسوٹی پہ گزارتا ہے، پہلے وہ کر کے دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ کی شخصیت میں علم بھی، آپ کی شخصیت میں تجربہ بھی، یہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ ہمارے ایمان کی جو کمزوری ہے وہ وجہ بنیادی طور پہ بنی ہے ان عاملوں کے وقوع پذیر ہونے کی۔ اچھا، پھر ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی کمزوری کی یہ نوعیت ہے کہ ہم جس شخص کے پاس جاتے ہیں اس کے تقوی، اس کی للہیت، اس کی پرہیزگاری اور اس کی ظاہری شخصیت کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ شخص غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شخص بد کردار ہی کیوں نہ ہو، ہم تعویذ لینے کے لیے اس کے پاس بھی پہنچ جاتے۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص اپنے ظاہر کو شریعت ظاہرہ کے متعلق رکھنے کا روادار نہیں ہے، اس کے اندر باطن کی پاکیزگی کس طرح آ جائے گی؟ ولایت کا کوئی ایسا مرتبہ نہیں ہے جو اتباع سنت کے بغیر حاصل ہو جائے، کوئی ولایت کا مرتبہ ایسا نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے بغیر حاصل ہو جائے یا عطا ہو جائے۔ ایک مجذوب کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اور وہ بھی مجبوراً ہوتی ہے، کہ وہ شریعت ظاہرہ کا پابند نہیں ہوتا، لیکن ایک مجذوب کی بھی شناخت ہے کہ اگر وہ اپنی کیفیت کے جبر کی وجہ سے شریعت ظاہرہ کا پابند نہیں بھی رہتا تو یہ پلے باندھ لیں کہ مجذوب کی یہ شناخت ہے کہ وہ شریعت کی پابندی نہیں کرے گا مجبوری کی وجہ سے، اپنی کیفیت اور سکر کی وجہ سے، لیکن کسی کو روکے گا بھی نہیں۔ یہ مجذوب کی شناخت ہے۔ تو یہ وہ تاریخ ہے جس کی وجہ سے یہ زوال پذیری پیدا ہوئی اور معاشرے کے اندر یہ جعلی عالم، جعلی فقیہ، جعلی محدث، جعلی شیخ الاسلام اور جعلی صوفیہ اور پیر نمود پذیر ہوئے۔ اس زمانے میں ان شخصیات نے جو متقی تھے، جو صاحب للہیت تھے، جو صاحب تفکر تھے اور جن کو اتباع سنت میں کمال حاصل تھا، ان لوگوں نے پھر خانقاہیں قائم کی۔ ان لوگوں نے خانقاہوں کو اس لیے قائم کیا کہ اسلام کی اس فکر کو محفوظ کیا جائے۔ جس طرح امام حسین علی مقام علیہ السلام نے کربلا کے اندر اپنا جسم، اپنا خون، اپنا خاندان پیش کر کے اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیادوں کو تحفظ فراہم کیا، اپنے خون سے اس کو سینچا۔ اسی طرح صوفیاء نے اس زوال کے زمانہ میں جو ملوکیت کا دور تھا،
اس دور میں خانقاہوں کو قائم کر کے ان کی چار دیواری کے اندر اسلام کو اس کی اصل فکر، اصل مقصود اور اسلام کے اصل مطمح نظر کو حفاظت فراہم کرتے ہوئے وہاں پہ باقی بھی رکھا اور محفوظ کرنے کی کاوش اور کوشش بھی کی۔ پھر آگے بڑھیے، ان شخصیات کے ناموں سے ان کے مکاتب وقوع پذیر ہوئے، وہ فرقے نہیں ہیں۔ ایک بات ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ فقیر جب بھی گفتگو کرتا ہے تو اصل سے کرتا ہے، جہاں سے ہر چیز ماخوذ ہے۔ آج کے پیر، آج کے سلاسل، ہم نہ ان کے متی ہیں، نہ ان کے وکیل ہیں، اور نہ ان کی تائید کرتے ہیں، اور نہ ان کی من حیث الکل تنقیص کرتے ہیں، نہ رد کرتے ہیں، نہ انکار می کنم، نہ انکار می کنم، نہ ہم تائید کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں۔ ان میں جو اچھے لوگ ہیں، ان میں جو اہل اللہ ہیں، ان کے لیے ہم احترام بجا لاتے ہیں، اور جو ان میں ان کی نکالی کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہم اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں۔ ہماری بنیاد جو ہے وہ علمی طور پہ بھی ائمہ سلف صالحین کی بنیادوں پہ جو استوار ہوئی فکر ہے اس کے مطابق ہے، اور ہمارا جو تصوف ہے وہ بھی آج کے پیروں نے، جو ہر پیر نے 1.5 اینٹ کی اپنی اپنی خانقاہ بنا کے اپنے اپنے سلاسل میں اس کو منقسم کر دیا ہے، اس سے ہم بیزار ہیں۔ ہمارا جو تصوف ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تصوف، ہمارا جو تصوف ہے وہ جنید بغدادی کا تصوف، ہمارا جو تصوف ہے وہ خواجہ معین الدین اجمیری کا تصوف، وہ ابو نجیب سہروردی کا، وہ نجم الدین کبرا کا، وہ معروف کرخی علیہ رحمہ کا تصوف۔ ہمارا جو تصوف ہے وہ وہی تصوف ہے جو جنید بغدادی کا ہے، اور وہ چند جملوں میں سمٹ جاتا ہے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمارے تمام علوم کی بنیاد اور ہمارے تمام علوم کے امام ظاہر اور باطن میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مکمل تصوف کی بنیاد قرآن اور حدیث پہ ہے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مکمل تصوف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہے۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ تصوف جو کتاب و سنت سے مستنبت نہیں ہے، ہر وہ تصوف، طریقت، فقیری، درویشی جو کتاب و سنت سے مستعار نہیں ہے، جو کتاب و سنت سے ماخوذ نہیں ہے، ہم اس سے بیزار ہیں اور اسے دیوار پہ مارتے ہیں۔ ہماری طریقت، ہمارا تصوف، ہماری درویشی، ہماری فقیری، ہماری کلندری، ہماری قطبیت، غوثیت، ابدالیت، سب کی سب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ میں منعکس اور اسی میں محدود ہے۔ ہم ہر وہ فقیری اور درویشی سے بیزار ہیں جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل جائے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے سلاسل طریقت ہیں یہ فرقے نہیں ہیں۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے اسم گرامی سے قادری سلسلہ وقوع پذیر ہوا۔ ان کے مشائخ جو تھے ان میں سے جنید بغدادی علیہ رحمہ سے جنیدی سلسلہ، اور ان کے جو مشائخ تھے ان میں سے معروف کرخی علیہ رحمہ سے کرخیہ، اور ان کے خلفاء میں سے سری سکتی علیہ رحمہ سے سکتیہ۔ اسی طرح جنید بغدادی علیہ رحمہ کے سلسلہ میں سید علی حجویر جیسے لوگ جنیدی سلسلے کے، وہ صوفی ہیں، اور اسی طرح قادری سلسلہ، اور اسی طرح ابو نجیب سہروردی، شیخ شہاب الدین سہروردی، ان کی نسبت سہرورد ایک محلے کی وجہ سے، ایک علاقے کی وجہ سے وہ سہروردی کہلوائے، اور ان کے جو متبعین تھے، ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو تلامذہ تھے وہ سہروردی بنے۔ اسی طرح چشت ایک جگہ کا نام ہے، ابو اسحاق شامی چشتی علیہ رحمہ جو خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ کے مشائخ میں سے ہیں، ان کی وہ نسبت جو اس علاقہ میں رہنے کی وجہ سے تھی، اس کی وجہ سے وہ چشتی کہلوائے۔ یہ بعینے ہی اسی طرح کی نسبت ہے جس طرح کی نسبت امام بخاری کو حاصل ہے، امام اسماعیل بخاری کو حاصل ہے۔ بخارا ایک جگہ کا نام ہے،
اس کی وجہ سے انہیں بخاری کہا جاتا ہے. امام نسائی، نسائی ایک جگہ کا نام ہے، اس کی وجہ سے انہیں نسائی کہا جاتا ہے. امام ترمذی، ترمذ ایک جگہ کا نام ہے، اس کی وجہ سے انہیں ترمذی کہا جاتا ہے. یہ کوئی مکاتب فرقے نہیں ہے، یہ کوئی الگ الگ مسالک نہیں ہے. خواجہ بہاؤالدین نقش بند چونکہ وہ اللہ کا جو اسم ہے، اللہ کا جو ذکر ہے، اس کا پابند کرتے تھے اپنے مریدوں کو کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو. کسی شخص نے انہیں کہا کہ حضرت آپ اسماء کا ذکر کرنے پہ ہمیں اکساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر وقت اوراد و اشغال میں مشغول رہو، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر بھوکے کو کھانے کا ذکر کرنے کا کہا جائے یا بھوکے کے سامنے کھانے کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے منہ میں پانی نہیں آتا. سائل نے کہا حضرت آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کھانے کا اسم اگر اس درجہ اثر پیدا کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کس درجہ اثر پیدا کرتا ہے؟ کہ اگر روٹی کا ذکر اس درجہ اثر پیدا کرتا ہے کہ ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کس درجہ اثر پیدا کرے گا؟ اور وہ اثر بعض دفعہ اتنا ڈیپ ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے ہمیں فیض نہیں پہنچتا، یہ ان لوگوں کی کج روی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ایک بہت بڑے صوفی تھے، تو کسی محفل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عالم نے انہیں کہا کہ آپ بے ادب ہیں. انہوں نے کہا میں وہ ہوں جسے جنید بغدادی علیہ رحمہ کی صحبت میں ایک دن گزارنے کا شرف حاصل ہے. اور اتنے بڑے عارف کامل کی صحبت میں جو شخص ایک دن رہا ہو وہ بے ادب نہیں ہو سکتا. گناہ گار تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بے ادب نہیں ہو سکتا. یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص عطر فروش کے پاس بیٹھے اور اس کے کپڑوں سے خوشبو نہ آئے؟ اگر آپ نے غریبانوں میں جھانک کے دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے انسان کے اندر تغیر آتا ہے، تبدل آتا ہے. تو یہ جو سلاسل طریقت ہیں یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اس تصوف کی لہریں ہیں جو ایک سمندر ہے. اور جو لہریں ہوتی ہیں وہ کیا ہے نا اقبال نے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. تو یہ جتنے سلاسل طریقت ہیں یہ جب تک اپنی اصل و سمندر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تب تک ہی ان کے اندر وہ قوت ہے، تب تک ہی ان کے اندر وہ غیرت فقر موجود ہے جو فقیر اللہ میں ہوتی ہے. اور جب یہ اپنی اصل سے ربط توڑ دیں گے، دیکھیے لہر جب سمندر میں ہوتی ہے تو کس درجہ اس کی طاقت ہوتی ہے. صحراؤں کو بہا کے لے جاتا ہے سمندر، اور پہاڑوں کو پاش پاش کرنے کی قوت موجود ہے سمندر میں. لیکن اسی سمندر کا جو قطرہ ہے، جب تک وہ سمندر کا حصہ ہے وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی قوت رکھتا ہے. لیکن اسی قطرے کو اگر ہم سمندر سے الگ کر دیں تو ایک چمچی ریت کی بھی وہ گیلے کرنے کی قوت نہیں رکھتا، اس سے بھی عاری ہو جاتا ہے. فقیر اللہ تب تک قوی ہے، تب تک وہ مضبوط ہے. جس طرح ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ قلے دے جڑا کٹا ہے وہ قلے دے اوپر تانگڑدا ہے، جڑا کٹا ہوندا ہے وہ قلے دے سر دے اوپر ہوندا ہے. تو فقیر کا جو قلعہ ہے وہ اتباع سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تصوف ہے اور اس کی اصل بنیاد ہے. اور جب فقیر اس درجے پہ ہوتا ہے، اب گفتگو کو میں ختم کرنے لگا ہوں، اختتام کی طرف لے کر جانے لگا ہوں اس نقطے پہ کہ دیکھیے فقیر اللہ جس کو حسبی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے اندر قوت کس درجے کی ہوتی ہے؟ اس کے اندر قوت ایمانی اور غیرت فقر کس درجے کی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ فقیر اللہ ہوتا ہے، اللہ کا فقیر ہوتا ہے. اور یہ جو نام نہاد پیر ہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، بقول اقبال کہ وہ جو عقابوں کے نشیمن ہیں نا وہ زاغوں کے تصرف میں آ گئے ہیں، کووں کے چیلوں کے تصرف میں آ گئے ہیں. اب قبروں کے اوپر جو موجود ہیں وہ قبر فروش ہیں. جن لوگوں کو حق تعالیٰ نے قم بِإِذْنِ اللہ کا مقام عطا فرمایا تھا، ان لوگوں کی قبروں پہ یہ قبر فروش بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ جو دنیا کے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست دانوں کی گاڑیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور سیاست دانوں کے دروازوں پہ حاضر ہونے کو اپنا شرف قرار دیتے ہیں. یہ آج کے پیر ہیں.
اور اب میں آپ کو اس پیر کی بات بتانے لگا ہوں جو پیرانے پیر ہے، جو فقیر اللہ ہے، وہ ہے فقیر اللہ، اور اس کو صوفی کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت، ڈی سی اے سی نہیں، ایم این اے ایم پی اے نہیں، کوتوال یا گورنر نہیں، خلیفۃ المسلمین، لاکھوں مربع کلومیٹر پہ محیط مملکت اسلامیہ کا ایڈمنسٹریٹر، واحد خلیفۃ المسلمین، وہ پیغام بھیجتا ہے شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ میں آپ سے ملاقات کا متمنی ہوں۔ یہ ہے فقیر اللہ کا مقام۔ وہ نہیں جاتے، وہ نہیں درخواست پیش کرتے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے میں آپ سے ملاقات کا متمنی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ بے اعتنائی کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ جواب فرماتے ہیں فقیر کو کوئی طلب نہیں آپ سے ملنے کی، فقیر کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فقیر کو کوئی طلب نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے فقیر اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے، خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کچھ ضرورت ہو تو میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تابع دار ہوں، آپ کو کچھ ضرورت ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فقیر اللہ گروہ کے بھی امام ہیں، سید الطائفہ ہے، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا خلیفہ صاحب آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ تو خلیفہ ہارون الرشید آگے سے کہنے لگا حضرت مجھے تو ہر دم ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تم محتاج ہو یا لا یحتاج ہو؟ اس نے کہا محتاج ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو خود محتاج ہے وہ میری ضرورت کیا پوری کر سکتا ہے؟ میرا تو اس کے ساتھ تعلق ہے جو لا یحتاج ہے، جو لا یحتاج ہے، جو حی و قیوم ہے۔ آپ کو تو خود طلب ہے، آپ میری طلب کیا پوری کر سکتے ہیں؟ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ خلیفہ جو تھا اس نے قاضی القضاء کو بھیجا، مفتی اعظم کو بھیجا۔ مفتی اعظم نے آ کے وہ جو علماء ظواہر کے پاس لفاظی ہوتی ہے، اس لفاظی کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ حضرت دیکھیے بہرحال جو خلیفہ ہے وہ اول الامر کے دائرہ میں تو آتا ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ اگر وہ اللہ اور رسول کی کھلی مخالفت نہ کرے تو اس کی اطاعت بھی واجب ہے۔ تو بہرحال آپ اسے اول الامر مطلق نہ بھی تسلیم کیجئے تو ظاہری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، عمرانیاتی اعتبار سے وہ خلیفۃ اللہ تو ہے، خلیفۃ المسلمین تو ہے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا آج فقیر کے پاس وقت نہیں۔ پھر شان بے نیازی، پھر بے اعتنائی، یہ ہوتا ہے فقیر اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا فقیر ہے، وہ طالب دنیا تو نہیں۔ اور یہ جو شرک کی بات کرتے ہیں، انہیں توحید سیکھنی ہے تو صوفیاء کی طرف ملتفت ہوں۔ صوفیاء کاملین نے یہ بات شرک کے باب میں لکھی ہے کہ فقیر کامل جو ہوتا ہے، دیکھیے آپ کسی سے کچھ مانگیں اسباب کے تحت، یہ شرک نہیں۔ آپ کسی سے کوئی چیز مانگ لیں اسباب کے تحت، یہ شرک نہیں ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو فقیر اللہ فنا فی اللہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے، وہ اہل دنیا سے یہ اسباب کے تحت بھی طلب کرنا شرک سمجھتا ہے۔ وہ کیوں طلب کرے کسی سے؟ وہ اللہ کا طالب ہوتا ہے، وہ اللہ سے طلب کرتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا درجہ اگرچہ وہ اس سے نیچے ہے، لیکن وہ اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک دفعہ کہتے ہیں اہل دنیا سے، پھر دوسری دفعہ دوہرا کے یاد دہانی کو بھی وہ شرک سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں ڈالے، اللہ انہیں کہے، اللہ تصرف فرمائے، اللہ انہیں بھیجے، میرا تعلق تو اللہ سے ہے۔ یہ فقیر کا مقام ہے اور یہ فقیر کی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل ظہر کے قریب آ جائے خلیفہ، آپ بھی آ جائیں۔ آج نہیں مل سکتا فقیر، آج نہیں مل سکتا۔ اب دیکھیں چشم فلک نے اس کا مشاہدہ کیا، اور آج کے پیروں کا بھی آپ دیکھ لیں تقابل کر کے کہ کس کو کہتے ہیں فقیر اللہ اور کون صوفی باصفا ہوتا ہے۔ اگلے دن وہ خلیفۃ المسلمین خود خانقاہ میں حاضر ہوا۔ آپ اندر تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے تلامذہ سے، اپنے مریدین سے ارشاد فرمایا کہ جب وہ آ کے بیٹھ جائے تب مجھے اطلاع دینا، کہ مبادہ اس کے استقبال کے لیے فقیر کو اٹھ کے کھڑا نہ ہونا۔ فقیر ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر غیرت فقر ہو،
فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو موحد ہو، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اللہ کے اوپر جو ڈیپینڈ کرے، جس کا انحصار مطلق اللہ کے اوپر ہو۔ اور شیخ کا تو جو وصیت نامہ ہے اپنے بچوں کو، اس میں بھی آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں تمہارے پاس مسکین آئے، فقیر دنیا کا فقیر، اس کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے پاس دنیا کا فقیر آئے، مسکین آئے، غرباء آئیں، یتیم آئیں، مساکین آئیں، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ تمہارے اندر تکبر نہ ہو، ان کے لیے اٹھ کے بھی ملنا پڑے تو اٹھ کے ملنا، معذور کے لیے اٹھ کے ملنا، عمر رسیدہ کے لیے، بیمار کے لیے آگے بڑھ کے ملنا۔ اور تمہارے ماتھے پہ تیوری نہ پیدا ہو، لیکن اگر اہل دنیا آئیں، متکبرین آئیں، تو ان کے ساتھ اس طرح بے نیازی سے پیش آنا کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ فقیر اللہ ہے۔ جس بے نیازی سے وہ آتے ہیں انہیں اسی بے اتنائی سے ہی ان کے ساتھ معاملہ برتنا۔ یہ وصیت ہے شیخ کی اپنی اولاد کے نام۔ اب چشم فلک نے یہ مشاہدہ کیا کہ خلیفہ آیا، آ کے بیٹھ گیا خانقاہ میں، کوئی اس کے لیے الگ سے انتظام نہیں، کوئی اس کے لیے تسنع نہیں، کوئی اس کے لیے ریا نہیں، کوئی اس کے لیے علیحدہ سے انتظامات نہیں۔ حضرت تشریف لائے اور وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، آپ کے پاس بیٹھا، گفت و شنید ہوئی، آپ سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت؟ آپ نے فرمایا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جاتے ہوئے اس نے کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہا یہ حضرت میری طرف سے آپ کے تلامذہ کے لیے، آپ کے مدرسہ کے لیے، آپ کی خانقاہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا حضرت یہ حکم بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تحفہ قبول کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا حکم بھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارا رزق لوگوں سے لوگوں کا خون چوس چوس کے آلودہ نہ ہو، لوگوں کے خون سے مستعار نہ ہو، لوگوں کے خون سے نہ پنپا ہوا ہو۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا، آپ نے ان اشرفیوں کی تھیلیوں کو پکڑ کے جب جنبش دی تو راوی روایت کرتا ہے کہ اس کے اندر سے خون کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے۔ یہ پھر جو اس درجے کا تصرف ہے، یہ اسی درجے کی للہیت کے نتیجہ میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور فقیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو متصرف فی الامور بھی ہو، لیکن اس سے پہلے متصرف فی نفس بھی ہو، اس کا اپنے نفس کے اوپر بھی کنٹرول ہو۔ اس کے نتیجہ میں ہی پھر اللہ تعالیٰ یہ تصرفات عطا فرماتا ہے۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا